بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ سے کیسے دعا مانگیں، کس طریقے سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری دعا سن لے اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، یا ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت مل جائے۔ ہمارے بچے بھی اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز کے بعد کیسے دعا کریں، کیا سجدے میں جا کر دعا کریں یا ہاتھ پھیلا کر دعا کریں؟ میں تو یہ کہتی ہوں کہ جیسے آپ کا دل چاہے اللہ سے ویسے دعا کریں۔ جیسے ہم ایک غمگسار دوست کے سامنے اپنا دل کھولتے ہیں، بالکل ویسے ہی اللہ کے سامنے بھی اپنا دل کھولیں، اپنا ہر درد اللہ کو بتائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن کہیں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چرواہا دعا مانگ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ بالکل محو تھا، اتنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی اس کے قریب کھڑا اس کی دعا سن رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں اپنے سب سے پیاری موٹی بھیڑ کو آپ کے لیے ذبح کر کے آپ کے لیے پکا سکتا ہوں اور آپ کی دعوت کر سکتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا عجیب لگا کہ وہ ایسی ہی کچھ باتیں کر کے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ انہوں نے اسے ٹوکا اور کہا کہ کیا خدا کوئی انسان ہے کہ تم اسے اپنی پیاری بھیڑ کا گوشت کھلاؤ گے؟ ایسے دعا نہیں کرتے۔ میں بتاتا ہوں کہ خدا سے کیسے دعا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے کو کچھ دعائیں سکھائیں اور کہا اللہ سے معافی مانگو کہ تم مجھ سے ایسے دعا کر رہے تھے۔ وہ شخص ڈر گیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو دعائیں سیکھیں اسی سے ویسے ہی دعائیں کرنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے اگلی بار کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تو نے اس شخص کو اس کے طریقے سے دعا مانگنے سے کیوں روکا؟ مجھے اس کا ویسے ہی دعا کرنا بہت پسند تھا۔ وہ اس کی محبت کا اظہار تھا، اس میں اس کے دل کی سچائی اور خلوص تھا۔ جاؤ اس سے معافی مانگو اور کہو کہ جیسے مجھ سے دعا پہلے کیا کرتا تھا ویسے ہی مجھ سے دعا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس واپس گئے، اس سے معافی مانگی اور کہا کہ تم جیسے پہلے دعا مانگتے تھے ویسے ہی دعا مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا اس طرح سے دعا کرنا بہت پسند آیا ہے۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعا کے لیے الفاظ نہیں بلکہ آپ کی اللہ سے محبت، عاجزی اور نیک نیتی اور خلوص ضروری ہے۔ آپ جیسے چاہیں اپنے رب سے رابطہ کریں، وہ ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے۔ جیسے چاہیں اس کے حضور پیش ہوں، چاہے ہاتھ پھیلا کر، چاہے جھولی پھیلا کر، چاہے سجدے میں جا کر، یا پھر اپنے بستر میں لیٹے ہوئے لحاف میں منہ چھپا کر، وہ ہر وقت ہمتن گوش ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، مجھے پکارو، میں تمہیں بڑے غور سے سنتا ہوں۔ اللہ ہماری شہ رگ سے بھی قریب ہے، وہ ہمارے ان خیالات کو بھی جانتا ہے جو کسی کو نہیں پتہ ہوتے۔ وہ دعا میں نیک نیت، خلوص اور محبت دیکھتا ہے۔ آپ کی زبان اور الفاظ چاہے کوئی بھی ہو، آپ کی محبت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہماری دعاؤں میں اثر ہو، ہماری نیت صاف ہو جائے، ہمارے دل خالص ہو جائیں اور اللہ ہمارے محبت کو اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔